نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے جو کہانت کا کام کرتے تھے وہ بھی ختم ہو چکا تھا، چھوڑ دیا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد، اور جو جن تابع تھا، جو خادم تھا جن حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب وہ بھی اسلام لانے کے بعد واپس نہیں آیا تھا۔ تو سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا تمہارے پاس اب بھی وہ جن آتا ہے؟ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین چیز عطا فرمائی، یعنی قرآن پاک۔ پھر اس کے بعد حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کی اپنی قوم کے بارے میں ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میری قوم کے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ کہیں مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں کہیں۔ تو اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کا کوئی بڑا سربراہ یا کوئی سردار وغیرہ اگر اس نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے اپنے ماتحتوں سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے، تو ان کو اپنے سامنے جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہو کر پھر بات کرتے ہیں۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی قوم کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کر بات چیت کی اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ بات قوم کی خوش نصیبی کے لیے ہوتی ہے کہ دوسروں کی حالت دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں، اور جبکہ یہ بات قوم کی بد نصیبی کی ہوتی ہے کہ وہ اسی وقت قوم چونکے جب وہ خود قوم اس کام کے اندر مبتلا ہو چکی ہو، اور جو لوگ تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ لوگ، وہ قوم نقصان میں رہتے ہیں۔ جن لوگوں میں حق اور سچائی کے لیے گنجائش نہیں ہوتی ان میں باطل کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی، اور تم لوگ آج اس چیز کو خیر بات کہہ رہے ہو جسے کل تم نے دل و جان سے قبول کیا تھا، اور مصیبت کے ماروں کے لیے عافیت اور سکون کی قیمت ان لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے جو مطمئن ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ لوگوں کے مقدر میں کوئی گردش لکھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر سلامتی اور امن کا یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتا ہے اور تم بھی اسی کو پسند کرو۔ اور لوگوں نے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر لبیک کہا اور بغیر کسی چوں چرا کیے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا کہ اسلام سے مرتد ہونے سے روکا اپنی قوم کو۔ ان کے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے لوگ مرتد ہو جائیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، کہ جس چیز کو ہم تلاش کرتے رہے، جس سکون کو اور جس دلی اطمینان کو ہم دوسری جگہوں پر تلاش کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر رکھی ہیں۔ اور یہ کہ ہم اسلام لانے سے پہلے سر ایک قسم کی گمراہی کے اندر، بت پرستی، شرک وغیرہ اور خون خرابے کے اندر مبتلا تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے اس چیز کو کیا کہ ایک دل و جان سے قبول کیا ہے۔ تو اب یہ کہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پسند کیا، تو یہ کہ ہم بھی اس کو اپنے دل و جان سے قبول کر کر اسی پر ثابت قدم رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و اسلام پر ثابت قدم رکھیں، اور اسی پر ہر انسان کا کیا کہ خاتمہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی قربانیوں کی
سمجھ بوجھ اور ان پر یقین کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔